السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، محرم کا مہینہ نہ صرف اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کو مذہب اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اسلام میں اس مہینے کے اہم ہونے کے ویسے تو کئی وجہ ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا اسی مہینے میں شہید ہوا۔ ناظرین، ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو حضرت امام حسین کی شہادت سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں گی۔ آپ حضرت امام حسین کی تاریخ یعنی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور بہت ساری کتابوں میں ان کے بارے میں کافی کچھ پڑھتے بھی ہوں گے۔ ناظرین، آپ جب بھی کربلا کی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے تو آپ کو یہی معلوم چلتا ہوگا کہ جہاں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک اور منصف یعنی انصاف کرنے والے انسان تھے، تو وہیں دوسری طرف یزید ایک بدکار اور غیر منصف اور ظالم قسم کا انسان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی سلطنت کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ناظرین، اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یزید ایک ظالم قسم کا فاسق و فاجر انسان تھا۔ اس کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھنے سے معلوم چلتا ہے کہ اس نے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی موٹی موٹی ہسٹری یعنی جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس سے الگ ہٹ کر کربلا کی تاریخ سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور آپ کو اس طرح کی باتیں پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل عالمی باتیں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کے سب سے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری طور پر پیدا ہونے سے بھی پہلے عرب دیش میں دو خاندانی بھائی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم تھا اور ایک کا نام امیہ تھا۔ ناظرین، ہاشم کے گھر والوں کو ہی اس دور میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ شریف کے نظام کو سنبھالنے اور اس کی ذمہ داری تھی، یعنی ہاشم کے گھر والے ہی کعبے کے سارے انتظام کو دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہاشم ایک بہت نیک انسان تھے۔ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جو بھی ان سے ایک بار بھی مل لیا کرتا تھا اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور نیک انسان ہونے کی وجہ سے ہاشم کی پوری عرب میں بہت عزت تھی۔ جہاں ایک طرف ہاشم کا خاندان بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوا، وہیں دوسری طرف امیہ کا خاندان آگے جا کر بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ آگے جا کر حضرت ہاشم کی چوتھی نسل میں ہی اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسے تو پورا مکہ ہی آپ کے خلاف ہو گیا تھا اور آپ کو نبی ماننے کے لیے بھی راضی نہیں تھا، لیکن اگر سب سے زیادہ کسی کو دکھ ہوا تھا تو وہ بنو امیہ تھے، کیونکہ بنو امیہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ہمارے دشمن خاندان یعنی بنو ہاشم میں ایک نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اسلام کی ابتدا میں شروعات میں مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر جنگوں میں مسلمانوں کی دشمن فوج کی طرف سے بنو امیہ کے سردار یعنی ابو سفیان نے ہی سپہ سالاری کی ہے، یعنی سیناپتی رہے ہیں، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے تک ابو سفیان ہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہونے کا کردار نبھایا تھا، کیونکہ ابو جہل تو جنگ بدر میں ہی مارا جا چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اور کیسے کسی کو ہدایت دے دے۔ مکہ فتح ہوتے ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے کے بعد ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان کے بیچ کی جو نفرتیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے اپنی پوری فیملی اور خاص طور سے اپنے بیٹے
امیر معاویہ کے ساتھ پوری زندگی اسلام کی خدمت میں ہی گزاری، لیکن ناظرین بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی اس وقت ختم ہوئی تھی کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے کے بالکل قریب تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہرین اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب کچھ صحیح چلتا رہا، لیکن پھر اچانک سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے رشتے تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جو کہ خود بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، خراب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں مروان نام کا ایک شخص تھا جسے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن عثمان غنی کے دور میں اچانک سے وہ پھر سے مدینے میں آ گیا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے مروان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی منگوائی ہے، لیکن اس مروان کی وجہ سے ایک باغیوں کا گروہ حضرت عثمان غنی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات بگڑتی گئی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی جھگڑے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اگلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کر لیا گیا، لیکن حضرت ابو سفیان کے بیٹے یعنی وہی امیر معاویہ کی، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے حضرت علی کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ حضرت علی خلافت کی پوزیشن کو سنبھالتے ہی سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ ناظرین، آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی اس وقت ملک شام کے حکمران تھے، جو کہ اسلامی سلطنت کا ہی ایک صوبہ تھا۔ حضرت علی کا اس شرط پر یہ کہنا تھا کہ میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ مدینے کے حالات خراب ہیں، اگر ہم ابھی عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے تو مسلم سلطنت کی راجدھانی یعنی مدینے کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، دشمن اور تعداد میں بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے پہلے مدینہ کی موجودہ حالات کو صحیح ہونے دیا جائے، اس کے بعد ہی عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن اس بات کو لے کر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور ان دونوں صحابیوں کے بیچ ہونے والے اختلافات کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا جو منافق تھے، یعنی جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا اور اس طرح سے مسلم اتہاس میں پہلی بار سول وار ہوا، یعنی جسے ہندی میں گرہ یدھ کہا جاتا ہے۔ ایک مسلم کی تلوار اپنے دوسرے مسلم بھائی پر اٹھ چکی تھی۔ ناظرین، مسلمانوں نے آپس ہی میں دو جنگیں لڑی، جن میں سے ایک جنگ کو جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری جنگ کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کی خلافت کا پورا وقت مسلم قوم کے درمیان حالات کو بہتر کرانے کی ہی وجہ سے گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے پورے وقت میں اپنے اندرونی جھگڑوں کو ہی سلجھانے میں مشغول رہے اور آخرکار اسی مشغولیت میں ہی حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضرت علی کے فوراً بعد آپ کے بیٹے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پوزیشن کو سنبھال لیا تھا، لیکن پھر 6 مہینے بعد حضرت حسن نے یہ کہہ کر خلافت کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے ہی مسلم بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس پوری مسلم دنیا کی سلطنت آ چکی تھی، لیکن ناظرین، حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول اور نیک انسان تھے، اس وجہ سے کسی کو بھی ان کی خلافت سے کوئی اختلاف اور کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا تو مسلم قوم میں ایک طوفان آ گیا، کیونکہ یزید خلافت کے لائق ہی نہیں تھا۔ یزید ہر وہ کام کیا کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ یزید کے بارے میں بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاس کار الگ الگ باتیں لکھتے ہیں، کوئی اسے شرابی بتاتا ہے اور کوئی اسے زناکاری بتاتا ہے، لیکن ناظرین، سارے تاریخ دان اس بات پر سہمت ہیں کہ یزید خلافت کے لائق ہی نہیں تھا۔
اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی مخالفت یعنی ویرودھ کی، اور آپ نے لاکھ دباؤ میں آ کر بھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت امام حسین اور یزید کی اسی اختلاف کی وجہ سے آگے جا کر کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بہت جلد ہی ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے کہ آخر کربلا میں کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ خاندان کی دشمنی کافی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ہم پھر ملتے ہیں ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔